بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اخبار 313۔ مملکت کے ویژن 2030 کے مطابق جہاں پر بہت ساری تبدیلیاں کی گئی ہیں، وہاں پر عمرہ قوانین کے اندر بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں، جس کے تناظر میں عمرہ ویزے کی مدت کو بڑھا کے 3 ماہ کر دیا گیا ہے کہ ایک شخص جو عمرے کی ویزے پہ آتا ہے وہ 3 ماہ تک مملکت میں رہ سکتا ہے اور اس ویزے کے اوپر ملک کے کسی کونے کا بھی وزٹ کر سکتا ہے۔ اسی عمرہ کی تبدیلی کے ماتحت مکہ مکرمہ کی انتظامیہ نے ان عمرہ زائرین کے لیے ایک مزید سہولت کا اعلان کیا ہے کہ جن کے ساتھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور چھوٹے بچے ان کے عبادات میں، طواف میں، سعی میں اور نماز میں خلل ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے حرم کی انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حرم کے قریب ہی چھوٹے بچوں کے لیے ایک نرسری بنائی جائے۔ تو اس حوالے سے پہلے مرحلے میں مکہ کلاک ٹاور میں فیئر ماؤنٹ ہوٹل کے اندر چھوٹے بچوں کے لیے ایک نرسری بنائی ہے، جس کی ابتدا چند ماہ کے بعد رمضان المبارک سے شروع ہو جائے گا، جس کے بعد عازمین عمرہ اپنے چھوٹے بچوں کو نرسری کے حوالے کر کے اپنی عبادات میں مشغول ہو سکتے ہیں۔ اس پہلے مرحلے میں 150 بچوں کی گنجائش ہوگی، اور مزید دوسرے مرحلے میں 2024 کے وسط میں جو شروع ہوگا اس میں تقریباً 300 سے 500 بچوں کی گنجائش ہوگی۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ یہ انیشیٹو اس لیے لیا ہے تاکہ عازمین حج و عمرہ اطمینان کے ساتھ اپنی عبادات کر سکیں، اور ان کے علم میں ہو اور ان کے اطمینان ہو کہ ان کے بچوں کی اچھی دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بچوں کو مقدس شہر مکہ اور چھوٹی عمر میں اسلامی رسومات کے بارے میں بصیرت فراہم کرے گا، جو ان کی مذہبی بنیادی ضرورت بھی ہے۔ مملکت میں چونکہ تجارتی پردہ پوشی کے اوپر سخت ترین سزائیں اور جرمانہ عائد ہے۔ تجارتی پردہ پوشی سے یہ مراد ہے کہ ایسا کاروبار جو گورنمنٹ کے علم میں نہ ہو یا اس شخص کے متعلق نہ ہو جو یہ کاروبار کر رہا ہے، یعنی چھپکے سے کوئی کاروبار جو حکومت کے ٹیکس اور حکومت کے قوانین سے مبرہ کر کے کیا جا رہا ہو۔ تو اس ضمن میں سعودی عرب میں ریاض کی عدالت نے تجارتی پردہ پوشی کے جرم میں سعودی شہری اور 2 غیر ملکیوں کو سزا سنائی ہے۔ وزارت تجارت نے پیر کو بیان میں کہا ہے کہ مقامی شہری اور ایک یمنی شہری اور دوسرا بنگلہ دیشی شہری، ان سب کو مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں تجارتی پردہ پوشی کے جرم میں ملوث پایا ہے، یعنی وہ مواصلاتی آلات اور سامان کا کاروبار چھپکے سے تجارتی اصول کے خلاف کر رہے تھے، یعنی یہ غیر ملکی بنگلہ دیشی اور یمنی اس سعودی شہری کے لیے کام کرتے تھے۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ یمنی اور بنگلہ دیشی کو سزا کے بعد مملکت سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا جائے گا۔ ان کو صرف جرمانہ ہی وصول نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو کاروبار میں انہوں نے خفیہ طور پہ چیزیں رکھی تھی اس کا موجودہ حکومت کے حساب سے ٹیکس بھی لیا جائے گا اور فیس بھی وصول کی جائے گی۔ تو دیکھیں، جس ملک میں اتنے چھوٹے سے کاروبار کے اندر بھی کرپشن ممکن نہیں، تو وہ ملک ترقی کیوں نہیں کرے گا؟ آپ کے قیمتی وقت کا انتہائی شکریہ۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔